السلام علیکم ویورس، لیسن نمبر 6 میں آپ کو خوش آمدید۔ لیسن نمبر 6 میں جیسے پچھلے لیسن میں ہم نے ورڈ پڑھا تھا کہ ورڈ کیا ہوتا ہے، تو اس لیسن میں جو ہے ہم جملہ پڑھیں گے، کیونکہ جیسے کچھ لیٹرز کچھ حروف مل کے ایک لفظ بناتے ہیں، اس طرح کچھ لیٹرز مل کے ورڈ بناتے ہیں، اسی طرح جملہ کیسے بنتا ہے۔ تو جملہ جو ہے وہ جب کچھ حروف آپس میں ملتے ہیں اور حروف ملنے کے بعد وہ کوئی معنی دیتے ہیں، تو اس کو جو ہے جملہ یعنی کہ سنٹینس کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لکھتے ہیں کہ ہی از ایٹنگ بنانا، ہی از ایٹنگ بنانا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیلا کھا رہا ہے، تو یہ جملہ ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جملہ ہے؟ تو اس کا کوئی کچھ رول، ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جملہ ہے اور یا یہ جملہ نہیں ہے۔ جیسے ورڈ میں یہ تھا کہ اگر وہ لیٹرز جو ہیں آپس میں ملنے کے بعد میننگ نہ دے رہے ہوں تو آپ نے ان کو ورڈ نہیں کہنا ہے، رائٹ، آپ نے ان کو لیٹرز کال کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کچھ ورڈز آپس میں ملے اور وہ اس کے کوئی میننگ نہ بن رہے ہوں تو پھر آپ ان کو سنٹینس نہیں کہو گے، بلکہ آپ کہو گے کہ یہ 4 ورڈز ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم لکھیں بنانا، ایٹنگ، از ہی، تو اب یہ جو ہے سنٹینس اس کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ اس طریقے سے نہیں لکھا گیا، اس میں وہ فارمولہ اپلائی نہیں کیا گیا جس طریقے سے انگلش میں ایک سنٹینس بنتا ہے۔ تو چونکہ آپ لوگ اس کورس میں ابھی آپ لوگوں کو یہ نہیں سکھایا گیا ہے کہ سنٹینس کس طریقے سے سکھایا جاتا ہے، لیکن میں نے ورڈ سے مثال لے کے آپ کو یہ بتانا پہلے چاہا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیکھیں تو ذہن میں یہ کیا کیوں کے آنسرس کوشچن جو ہے ہمیشہ اگر رائز ہوں گے، آپ کے کوشچنس مائنڈ میں کوشچن آئیں گے تو آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کو 2 ایگزامپلس دی کہ یعنی فرسٹ سنٹینس میں نے آپ سے کہا کہ یہ پراپر ارینجمنٹ سے لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو سنٹینس کہیں گے۔ دوسرا، جو کچھ لیٹرس آپ کو دکھ رہے ہیں وہ پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو سنٹینس یعنی یہ نہیں کہیں کہ رانگ سنٹینس ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ سنٹینس ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ 4 ورڈس ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی جملہ ہے وہ بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ ایسے انگریڈینٹ آپ بول لیں جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں جن سے جب وہ آپ سیکھیں گے تو آپ کو ایک جملہ بنانے کا ترتیب پتہ چل جائے گا۔ یعنی صرف آپ کچھ لفظوں کو ملا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جملہ ہے۔ جیسے یہ اگر آپ ان دونوں ایگزامپلس کی طرف دیکھیں تو یہ ایک ہی طرح کے ورڈس ہیں، یعنی ہی موجود ہے، از موجود ہے، ایٹنگ بنانا، انہی لیٹرس کو جو ہے میں نے ڈس ارینج لکھا، تو ایک لائن کو آپ سنٹینس کہیں گے اور دوسری لائن کو آپ جو ہے 4 ورڈس کہیں گے۔ تو اتنا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ارینجمنٹ کا خیال نہ رکھا ہو، یعنی اس چیز کو کس ترتیب سے بنایا جاتا ہے، جملے کو کس ترتیب سے بنایا جاتا ہے، اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو پہلے جو ہے ہم ترتیب میں مطلب کس طرح ترتیب رکھتے ہیں، یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے جملوں کے حساب سے، لیکن پہلے لازمی جب ہم کوئی کوکنگ وغیرہ بھی سیکھتے ہیں تو اس میں پہلے ہم سادہ چیز کو، مطلب کوئی آسان چیز کو، یعنی اگر آپ پہلے دفعہ کسی کو کھانے کا بولتے ہیں تو بوائل چاول بنا لیے، اس طرح کی آسان ترکیب جو ہے اپلائی کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم سینٹینس میں پہلے آسان سادہ جملہ بنائیں گے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی، اس کے انگریڈینٹ کیا ہوں گے کہ اس میں سبجیکٹ ہونا چاہیے، SUBJEC، سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، صحیح ہے۔ جیسے ہی از ایٹنگ بنانا، تو اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ ہی ہے، رائٹ۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب کیا ہوتا ہے؟ ہیلپنگ ورب آپ کے زمانے کو شو کرتا ہے کہ یہ بات کس زمانے میں یا کس وقت کی ہو رہی ہے، رائٹ۔ تو اس جملے میں آپ کا وہ ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ از جو ہے آپ کا ہیلپنگ ورب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ورب، تھرڈ جو انگریڈینٹ ہے یا تھرڈ جو پارٹ ہے ایک جملہ بنانے کے لیے، ایک سینٹینس بنانے کے لیے، وہ ورب ہے۔ ورب کیا ہوتا ہے؟ کام، یعنی اس جملے میں کام کرنے والا ایک کام کر رہا ہے اور وہ کام ہے کھانا کھانے کا، رائٹ۔ پھر آخر میں آبجیکٹ جملے کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس پہ کام کرنے والا کام کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ اس جملے میں دیکھیں تو ہی یعنی کہ وہ کام کر رہا ہے کھانے کا، کس چیز پہ کر رہا ہے؟ بنانے، یعنی کہ وہ بنانا کھا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا سینٹینس۔ اب اس کو کس حساب سے کیا جاتا ہے، یعنی کس فارمولے سے کیا جاتا ہے،
تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ کو میں کہہ دوں کہ کوئی جملہ بنانے کی سبجیکٹ ہیلپنگ ورب موجود ہے، تو دیکھیے یہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، یہ آبجیکٹ ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہے. تو صرف یہ جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو کس حساب سے، کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. تو وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے سبجیکٹ لکھنا ہے، جو بھی آپ جملہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد اس زمانے کے حساب سے آپ کو ہیلپنگ ورب لکھنا ہے، پھر آپ کو ورب لکھنا ہے، اور پھر آپ کو آبجیکٹ لکھنا ہے. دیکھیں یہاں پہ پھر کرٹیسائز کی بات آئے گی کہ آپ کوئی ایسا کمنٹ آ جائے کہ بھائی کچھ ایسے سینٹینسز بھی ہیں جن میں ہیلپنگ ورب نہیں ہے. تو میں پھر وہ بات کروں گی، جو چیز زیادہ ہوتی ہے ہم پہلے وہ پڑھاتے ہیں، جو چیز کم ہوتی ہے وہ پھر ہم سائڈ پہ ان کو کرتے جاتے ہیں. جیسے میں نے عام طور پر آپ کو سی سے کاف کا ساؤنڈ بتایا، لیکن سی جب کہیں پہ ریڈنگ میں آپ پزل ہو جاتے ہو، آپ کو ٹوکا جاتا ہے کہ یہاں پہ سی کاف کا ساؤنڈ نہیں دے رہا ہے، بس سی کا دے رہا ہے، تو آپ لوگ تھوڑے پزل ہو جاتے ہیں کہ ایسے کیا ہوا. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیے 3 لیٹرس کہ اگر سی کے بعد یہ لیٹرس آئیں گے تو وہ سی جو ہے وہ کاف کا ساؤنڈ نہیں دے گا، بلکہ وہ سی کا ساؤنڈ دے گا. تو اسی طرح جو ہے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ بھائی کچھ ایسے سینٹینسز جس میں ہیلپنگ ورب نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ فردر جو ہے جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی جائیں گی تو بیچ میں اس کو بھی ذکر کریں گے. تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی جملہ بنانے کی سبجیکٹ ورب ہیلپنگ ورب ورب اور آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے. تو جیسے کہ سبجیکٹ کام کرنے والا، جیسے آپ کہو کہ میں خط لکھ رہی ہوں، میں خط لکھ رہی ہوں، تو اس کو ہم انگلش میں کیسے بنائیں گے؟ اب جیسے ابھی فی الحال کیونکہ میں نے سینٹینس سے شروع کیا ہے تو یقیناً آپ زمانے کو نہیں پہچانتے ہوں گے، لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں اگر آپ اسی طرح اپنے نوٹس بناتے رہیں گے تو دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز کیوں کروائی جاتی ہے، لیکن آپ کے بڑے آپ سے کہتے ہیں کہ بس اس کو اپنے پاس لکھ لیں. صحیح، آنے والے دنوں میں یا اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو. ایون وہ بات آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو بقایا جات ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کو پرانی والی بات کلیئر ہو جاتی ہے. میں نے یہ رجسٹر کا انتخاب اس لیے کیا ہے، جیسے مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ وائٹ بورڈ کا یوز کریں، تو میں نے ان سے کہا کہ جیسے میں ایک نوٹس بنا رہی ہوں تو یہی اگر میں بچوں سے کہوں گی یا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہوں گی یا اپنے ویور سے کہوں گی کہ آپ نوٹس بنائیں، تو ان کے ذہن میں نوٹس کا کانسیپٹ نہیں ہوگا. تو جیسے میں ایک نوٹس پریپیئر کر رہی ہوں، آپ بھی بالکل ایسے نوٹس بنائیں کہ آگے چل کر آپ پیج پلٹائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لیسن نمبر 2 میں آپ نے کیا پڑھا تھا. اگر آپ صرف سننے پہ ہی جو ہے اکتفا کریں گے کہ بھائی ہم نے سن لیا، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب جیسے آپ یہاں پزل ہو جائیں گے سبجیکٹ کیا ہوتا ہے یا زمانہ، کیونکہ سبجیکٹ تو پھر بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے. ورک کیا ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے، آبجیکٹ کیا ہوتا ہے جس پہ کیا جا رہا ہے. لیکن اب جب یہاں زمانے کی بات آ گئی تو وہ بہت آگے کی بات ہے، تو وہ آپ کو تھوڑی پزل کرے گی. تو میں آپ سے پھر کہوں گی کہ لیسن نمبر 6 میں آپ جملہ سیکھتے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے، جملہ کس طرح بنتا ہے، اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے. تو فی الحال آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ اردو میں کچھ جملے لکھیں، اور بے شک آپ کا زمانہ رانگ ہو لیکن آپ کا سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ رانگ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ جب جملہ بنائیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پہلا سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ آپ کا کیا ہے، میں. تو میک انگلش کیا ہوتی ہے، آئے. صحیح، اسی طرح اس میں جو زمانہ ہے تو زمانہ جو ہے وہ اس کو ہیلپنگ ورب کہا جاتا ہے اور وہ سبجیکٹ کے بعد آتا ہے. تو اس میں زمانہ کیونکہ حال کا زمانہ ہے تو آئے کے ساتھ جو ہے وہ ایم کا استعمال ہوتا ہے. ابھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ پزل ہوں گے زمانے پہ، لیکن فی الحال آپ یہ پریکٹس کریں کہ یہ 3 چیزیں تو آپ کو آنی چاہیے، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. زمانہ بے شک آپ جملہ اردو میں لکھتے ہوئے زمانہ بے شک غلط لکھیں، جیسے ہی آپ ٹینسز کریں گے آپ دوبارہ اپنی یہ نوٹس اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ زمانے کو خود ہی کریکٹ کر لیں گے. جیسے آئی ایم، اب اس میں ورب کیا ہے، ورب ہمارا لکھنا ہے. تو لکھنے کو جو ہے رائٹنگ یعنی لکھ رہی، تو رائٹنگ WRITING، رائٹنگ یعنی اس میں ورب کا استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو میں ہے یعنی کہ میں جو ہے وہ لکھ رہی ہوں، کیا لکھ رہی ہوں، میرا آبجیکٹ کیا ہے، لیٹر. دیکھیں اب آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ اس میں ایک تو لکھا ہوا نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے. تو ہمیں اردو آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس خط کا مطلب کیا ہے، ایک. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کا استعمال کیا، کیونکہ آپ اردو سے انگلش سیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ خطوط کا ذکر نہیں ہے بلکہ خط ہے تو آپ نے لکھا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اب اگر فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہا کہ آپ رانگ کانسیپٹ پہ آ جائے، رانگ کیا ہوتا ہے کہ کم از کم یہ 3 ترتیب، اگر جیسے آپ نے یہ جملہ لکھا ترتیب آپ رانگ کر دیں کہ آپ نے آبجیکٹ جو ہے لیٹر پہلے لکھ لیا اور پھر آپ نے جو ہے سبجیکٹ لکھ لیا. زمانہ بے شک زمانے کی جگہ آپ چھوڑ دیں کہ زمانہ آپ نے کچھ بھی لکھ لیا ہو اور پھر آپ نے رائٹنگ لکھ لیا. تو
تو یہ طریقہ کار آپ کا رانگ ہوگا. کم از کم اس اسٹیج پہ اس لیسن پہ آ کے آپ کو ایک چیز جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ مطلب لکھنا صرف ضروری ہے کہ آپ ڈکشنری میں سرچ کریں کہ میں کے میننگ کیا ہے, خط کے میننگ کیا ہے, لکھنے کے میننگ کیا ہے. یہ میننگ سرچ کرنے کے بعد اس کو کاپی میں لکھیں اور اس کو اس ترتیب سے لکھیں کہ سبجیکٹ, ہیلپنگ ورب, ورب, آبجیکٹ. ہیلپنگ ورب تو اس لیول پہ اس اسٹیج پہ آ کے آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ ٹینسز نہیں پڑھ لیتے تو آپ زمانے کو نہیں سمجھ سکتے کہ زمانہ انگلش گرامر میں کس چیز کا نام ہے, رائٹ, اور اس کو کیسے لکھا جاتا ہے. لیکن زمانے کی جگہ بلینک چھوڑ کے اگر باقی سینٹینس آپ صحیح لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لیسن نمبر 6 سمجھ میں آ گیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی میں نے لیسن نمبر 6 میں آپ کو جو ہے وہ سینٹینس بتایا ہے, جملہ بتایا ہے. تو جملہ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے یہاں تک کے نوٹس جو ہیں, یہاں تک کہ جو سینٹینس بنانے کا طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ لیسن نمبر 7 میں بھی ہم انشاءاللہ اس جملے کو, سینٹینس کو کیری آن کریں گے کچھ مزید اگزامپلس کے ساتھ. تو اگر آپ کو میرے یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اور لوگوں سے میں نے آپ کو آسان طریقے سے بتایا ہے, یا آپ کو لگا ہو کہ میں نے آپ کو مشکل کر دیا ہے, تو آپ اپنی کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا, تاکہ میں آپ کے جیسے دیکھیے کوشچن کیا جاتا ہے تو ہمیں اس لیول پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ کوشچن بھی مائنڈ میں ہو سکتا ہے. اب ہم اپنے حساب سے پڑھاتے ہیں, تو اگر آپ کوشچن کریں گے تو ہمارے ذہن میں ہمیں وہ باتیں پتہ چل جائیں کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے پزل کر لی. میں نے آپ کو ہیلپنگ ورب بتایا کہ لیسن یعنی لیسن نمبر 6 میں آپ ہیلپنگ ورب کو نہیں معلوم کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ ہیلپنگ ورب جو ہے یاد کر لیں, لیکن آپ اس کو ایک جگہ پہ رکھ نہیں سکتے, کیونکہ ایک جملے میں بھی کم از کم 3 یا 2 ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک اور ٹاپک پڑھنا ضروری ہے. تو وہ انشاءاللہ جو ہمارے لیسن نمبر 6 یعنی سینٹینس کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوگا, جو کہ لیسن نمبر 6 میں کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کیونکہ اگر میں سب آپ کو ایک ساتھ کروا دوں گی تو آپ تھوڑی پزل ہو جائیں گے. پہلے آپ سادہ سینٹینس کی پریکٹس کریں, جیسے آپ گھروں میں عام طور پہ جب کوئی کوکنگ سیکھتا ہے تو پہلے آسان 1 2 3 ڈشز بنا لیتا ہے. تو پہلے آپ آسان کچھ جملے لکھ کے پریکٹس کریں, میرے ساتھ شیئر کریں. اور پھر کہوں گی اگر یہ آپ کا لیول کا نہیں ہے تو پلیز شیئر کریں, تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جن لوگوں کی یہ لیول کا ہے. تو شیئر, لائک اینڈ سبسکرائب اٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اسی ٹاپک کے ساتھ, جملے کے ٹاپک کے ساتھ. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.